تو اچانک ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جس کے سننے کا اتفاق ہوا. تو وہ بیان سن کر مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک یاد آ گئی. میں نے چاہا کہ میں وہ آپ کو سناؤں. تو بخاری شریف میں کتاب العلم میں پہلی حدیث ہے جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی آیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے اور اس دیہاتی نے آ کر سوال کر دیا. سوال کیا کیا؟ سوال اس نے کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو فرماتے رہے. اپنی گفتگو حضور نے جاری رکھی. جب حضور اپنی گفتگو مکمل کر چکے اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، موجود ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار رکھنا. اس دیہاتی شخص نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اضاعتها، کہ امانت کا ضائع ہونا اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے امانت ضائع کی جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار رکھنا. تو گویا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں. یہ حدیث پاک مجھے یاد آئی ایک خطیب صاحب کا خطاب سن کر. اب خطیب صاحب نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے خطبہ شروع کیا اور عموماً خطبہ شریف میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن حضرت صاحب نے کیا کیا؟ اس کو تو یہ پہلی آیت بھی درست نہ آتی تھی. وہ پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین. العالمین کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین. آپ بھی سن لیں ذرا اس کی بات. الحمدللہ رب العالمین. بڑے بےہودہ انداز میں کہا اما بعد. آپ بھی ذرا سنیں کیا انداز ہے. مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس طرح کے بےہودہ انداز. اور ان سب سے اگلی بڑی بات کہ خطیب صاحب نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اللہ اکبر اور جملہ بھی مکمل نہ کیا. پڑھی کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. آگے اموات لفظ تھا جو اس کو چھوڑ دیا اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے بات ہی مکمل نہیں ہوئی. ایک لفظ جو ہے نا اپنی نااہلی کے سبب اگر اس کو علم ہوتا کہ یہ لفظ چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور بات ادھوری رہ جاتی ہے، بات پوری ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی نہ چھوڑتا.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اموات لفظ چھوڑ دیا. اب کیا معنی بن جائے گا یہ لفظ جب ساتھ نہیں ہوگا؟ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں نہ کہو. کیا نہ کہو اس بات کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ آگے لفظ تو ہے نہیں، اور یہاں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تھا یہ لفظ. تو اس طرح کی نااہلیاں کوئی اسٹیج پہ آتا ہے اور وہ کرسی توڑ رہا ہے. خودت کھولا اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سر کو آسمان کے اوپر جب چڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ کوئی اسٹیج پہ آتا ہے وہ مائک اٹھا کے دوسروں کو مار رہا ہے. بھئی یہ بھی کوئی طریقہ ہے گفتگو کرنے کا؟ بھئی گفتگو کرنے کا سب سے بہترین انداز وہ ہے اور سب سے حسین ترین انداز وہ ہے جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ